باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان بری طرح گرج رہا تھا۔ شہر کے بڑے سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں معمول کی خاموشی تھی، لیکن لیڈی ڈاکٹر ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ان کی رات کی ڈیوٹی ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک باہر ایک گاڑی سسکیاں لیتے ہوئے رکی۔ اسپتال کے چمکتے ہوئے کوریڈور میں ایک نوجوان بدحواس حالت میں داخل ہوا۔ اس کی گود میں ایک لڑکی تھی جو عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ ہاتھوں پر رچی مہندی اور کلائیوں کی چوڑیاں اب بھی چمک رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ درد کی شدت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ہانیہ نے فوری طور پر اسٹرکچر منگوایا اور جب معائنہ شروع کیا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس معصوم دلہن سارہ کی حالت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بھیانک حیاتیاتی لاعلمی اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ اور مثانے کا اندرونی حصہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی اور زہر پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اگر فوری طور پر بڑا آپریشن نہ کیا جاتا تو لڑکی کی جان جا سکتی تھی۔ باہر راہداری میں دلہن کا شوہر عامر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ جب ڈاکٹر ہانیہ نے غصے سے اس کی اس وحشت کا سبب پوچھا تو عامر نے اپنے آنسوؤں کے پیچھے چھپی وہ سچائی اگل دی جس نے معاشرتی تربیت کے کوکلے پن کو بے نقاب کر دیا۔ عامر کوئی پیدائشی مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ اس نظام کا مارا تھا جہاں بچوں کو پیدا تو کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی ذہنی اور جنسی تربیت کو گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عامر اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جہاں ہر سال ایک نیا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ ماں باپ کی عدم توجہی نے اسے بچپن ہی سے احساس محرومی کا شکار بنا دیا۔ جب بلوغت کے دوران اس کے جسم میں تبدیلیاں آئی تو خوفزدہ ہو کر جب اس نے اپنی ماں سے سوال کیا تو ماں نے اسے بے حیا کہہ کر دھتکار دیا۔ باپ کے پاس کبھی وقت ہی نہیں تھا اور اسکول میں پیش آنے والے ایک فطری جسمانی واقعے پر اساتذہ اور کلاس فیلوں نے اس کا تماشا بنا دیا۔ ایسے میں اسے جو معلومات اپنے والدین سے ملنی چاہیے تھی وہ اسے گلی محلے کے آوارہ دوستوں اور انٹرنیٹ کی فحش اور پرتشدد ویڈیوز سے ملی۔ عامر کے کچے دماغ میں یہ غلط بات بیٹھ گئی کہ شادی کی رات صرف اپنی طاقت اور مردانگی ثابت کرنے کا نام ہے، چاہے سامنے والا درد سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ اسی جاہلانہ سوچ کے زیر اثر اس نے اپنی معصوم بیوی پر وہ ستم ڈھایا جس نے اسے اسپتال کے بستر پر پہنچا دیا۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے سائرہ کی جان تو بچا لی، لیکن اس کے روح کے زخم بہت گہرے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوف سے چیخنے لگی اور التجا کرنے لگی کہ عامر کو اس کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے اس نے بھی اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی ماں نے بھی خاندانی عزت اور شرم کے نام پر اسے چپ کروا دیا اور کہا تھا کہ شوہر جو بھی کرے بس صبر کرنا۔ ڈاکٹر ہانیہ نے دونوں خاندانوں کو اپنے کیبن میں بلایا اور ان کی نام نہاد خاندانی عزت کے پردے چاک کیے۔ انہوں نے دونوں ماؤں اور باپ کو جھنجھوڑا کہ کس طرح ان کی مجرمانہ خاموشی اور شرم و حیا کی غلط تشریح نے دو بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ عامر کے والد کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیٹے کو ڈگریاں تو دلائی لیکن انسان نہ بنا سکے، اور سائرہ کی ماں کو سمجھ آئی کہ بیٹیوں کو صرف سسرال کے نخرے اٹھانا سکھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنی جسمانی حقوق اور اپنی آواز اٹھانا سکھانا بھی ضروری ہے۔ آخرکار ڈاکٹر ہانیہ کے سخت فیصلے کے مطابق سائرہ کو عارضی طور پر اس کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر خود کو سنبھال سکے۔ عامر نے اپنے جاہل دوستوں کے ٹولے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور خود کو سدھارنے کی راہ پر نکل پڑا۔ عامر کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی تھی، لیکن کہانی کا سب سے بڑا سوال یہی چھوڑ دیا گیا کہ اصل مجرم صرف عامر تھا یا اس سزا اور گناہ کے برابر کے حقدار وہ والدین اور معاشرہ بھی ہے جو شرم کے جھوٹے لبادے اوڑھ کر اپنے بچوں کو درست اور اخلاقی تربیت فراہم کرنے سے کتراتے ہیں۔
دوستو، امید ہے آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔